کس سے شادی کریں؟ اس کے لیے ایک حدیث میں پڑھ دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ترجیحاً میں رسول اللہ کی احادیث پڑھ رہا ہوں تاکہ بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم یہ تو آپ ائمہ کے اقوال پڑھ رہے ہیں یا شیعہ کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ان باتوں کو نہیں مانتے. یہ بات ہے، شیعہ سنی کتابوں سے حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے اہل سنت کی نہ کسی کتاب میں، نہ کسی مولانا سے، نہ کسی عالم سے شیعہ کتابوں کا حوالہ نہیں سنا کہ رسول اللہ کی کوئی حدیث شیعہ کتاب سے لے کر انہوں نے نقل کی ہو. شیعہ کرتے ہیں، بڑے بڑے فقہا شیخ طوسی سے لے کر آج تک وہ اہل سنت کی کتابوں سے جو معتبر احادیث ہیں وہ لے کر باقاعدہ بیان کرتے ہیں، لیکن اہل سنت وہ شیعہ کتابوں سے معتبر حدیث بھی نقل نہیں کرتے. بڑے جید علماء فقہا ان کے، بلکہ کئی بڑے بڑے ان کے محققین سے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس ویسے کوئی شیعہ کتاب ہے، کوئی تفسیر کی، حدیث کی، فقہ کی؟ کہا کوئی بھی نہیں، رکھتے ہی نہیں اپنے پاس. اگر وہ امام صادق علیہ السلام کا قول نقل کریں تو وہ شیعہ کو پرواہ نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام، رسول اللہ بار بار فرما رہے ہیں فلیس منی فلیس منی. یہ کمارے اتنے ہیں کروڑوں کے لحاظ سے، انہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا فلیس منی، تم مجھ میں سے نہیں ہو. یہ پھر بھی نعت کی مجلس میں جا کر اپنے آپ کو رسول اللہ سے جوڑ لیتے ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے، نہیں ہوں مجھ سے. نماز میں آتے ہو تو شادی کر کے ہو، نماز آپ کی معراج کرے گی، عروج پہ چلی جائے گی. کس سے شادی کریں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں تنکح المرأۃ علی 4 خلال. عورت سے 4 وجوہات سے شادی کی جاتی ہے. مرد 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز معیار رکھ کر کسی عورت سے شادی کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک شرعی اور دینی ہے. ایک رسول اللہ کا معیار ہے، باقی 3 رسول اللہ کے نہیں ہیں. وہ ہندی معیار ہیں، وہ عجمی معیار ہیں، ایرانی معیار ہیں، عربی معیار ہیں. ایک رسول اللہ کا معیار ہے. عورت سے 4 میں سے ایک وجہ سے شادی کی جاتی ہے: علی مالہا و علی دینہا و علی جمالہا و علی حسبہا و نسبہا. عورت سے یا شادی کی جاتی ہے اس کا مال دیکھ کر، یا شادی کی جاتی ہے اس کا دین دیکھ کر، یا شادی کی جاتی ہے اس کا حسن و جمال خوبصورتی دیکھ کر، یا شادی کی جاتی ہے اس کا نسل و خاندان و نسب دیکھ کر. اور رسول اللہ فرماتے ہیں فعلیک بذات الدین. تمہاری اگر شادی ہو مومنوں کی تو صرف دین دیکھو، نہ ذات دیکھو، نہ حسب دیکھو، نہ نسب دیکھو، نہ مال دیکھو، نہ جمال دیکھو. ایک اور روایت میں ہے کہ جو مال و جمال و حسب و نسب و ذات دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں، خدا انہی عورتوں کے ذریعے ان خاندانوں کو برباد کرتا ہے. یہ خوبصورت عورتیں جن میں دین نہیں ہوتا، رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ ان کے لیے بڑی خوبصورت تعبیر رسول اللہ نے فرمائی ہے. یہ کون ہیں؟ یہ ہیں گندگی کے ڈھیر پر اگا ہوا پھول. گٹر پہ گندگی کے ڈھیر پر، گندی نالی میں اگا ہوا پھول. اس پھول کو تو کوئی سونگھتا بھی نہیں ہے. ان پھولوں کا گلدستہ بنا کر اگر آپ کو کہا جائے کہ ہم نے گٹر سے پھول توڑے ہیں، ڈھیر سے گندگی سے پھول توڑے ہیں اور آپ کے لیے گلدستہ بنا کر لائے ہیں، اس گلدستے کو آپ پھینکو گے دور، یہ آلودہ ہے، جراثیم ہے اس کے اندر. یہ خضراء الدمن، ڈھیر پہ اگا ہوا پھول سبزہ. رسول اللہ فرماتے ہیں پرہیز کرو ان سے. یہ خوبصورت چہرے بے دین گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگے ہوئے پھول ہیں. تباہی ہے تمہارے دین کی، تمہاری نسل کی. روایت کے اندر ہے نسل تمہاری برباد ہے اگر خضراء الدمن سے شادی کر لی تم نے، گندگی پہ اگے ہوئے پھول سے اگر شادی کر لی. دین دیکھو، صرف دین، کہ دین ہے اس کے اندر یا نہیں.
حقوق ہیں زوجہ کے اور زوج کے، اور اسی طرح معنوی حقوق ہیں، ان کے مادی حقوق ہیں. یہ مفصل باب ہے، اس کے اندر متعدد سینکڑوں احادیث ہیں، ابھی اتنی ہی کافی ہیں. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین جن کے گھروں میں جوان اولاد ہے اور جو خود مومنین ابھی تک انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے اور یہ تقوی کا اہم رکن فوراً اپنی زندگی میں قائم کریں. اپنی جوان اولاد کو آسانیاں پیدا کر کے ہر مسئلے میں، انتخاب رشتہ میں آسانی پیدا کریں. جب کسی خاندان میں جاتے ہیں تو بہت سختیاں نہ دیکھیں یہاں پر کہ پیسے ان کے دیکھیں، فلاں ان کا دیکھیں. اگر دین سیرت اچھی نظر آتی ہے تو وہاں پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے توکل کر کے شادیاں کر لیں. استخارے یہ نہیں ہیں تسبیح والے اور فال سے شادی نہ کرو. فال کی اصلاً شادیاں فیل ہوتی ہیں. استخارہ کرو. استخارہ یعنی دیکھ بھال کے نیت کر لو کہ ہم نے یہاں ظاہر پوچھا ہے، دیکھا ہے، پرکھا ہے، جھانک کے دیکھ لیا، خاندان ٹھیک ہے اور فریق ٹھیک ہے، لڑکا ٹھیک ہے، لڑکی ٹھیک ہے. نیت کر لو کہ یہیں پہ کرنی ہے اور پھر استخارہ کرو. یہ نیت کر کے پھر استخارہ کرو. کیا استخارہ کرو کہ خدایا اس فیصلے میں خیر عطا فرما. دعا کرو. استخارہ دعا ہے، فال کو استخارہ نہیں کہتے. فال کی شادیاں فیل شادیاں ہیں. تیسرے دن لڑکی گھر بیٹھی ہوتی ہے، اب جھگڑا ہو جاتا ہے، سامان واپس کرو، وہ سامان واپس نہیں کرتے. اس قدر کثرت کے ساتھ خاندانی الجھنیں ہیں